باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بیٹی عابدہ شرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہوئی آپ کا ایک لیٹر دیکھ کر کہ آپ اپنے اسکول کے لیے انفارمیشن اکٹھی کر رہی ہیں تاکہ جو جاننے والے ہیں وہ بھی جان جائیں اور جو نہیں جاننے والے وہ بھی اس کو جان جائیں۔ پہلے میں آپ کو اپنا نام بتا دوں۔ میرا نام جمیل احمد خان ہے۔ آپ کب کہاں پیدا ہوئے؟ میری پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی اور میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ 6 فروری 1939 ہے۔ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ 5 بہن 6 بہنیں۔ آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ سیالکوٹ میں گزرا بچپن سارا، اور سیالکوٹ میں ہی جوانی بھی آئی اور سیالکوٹ میں ہی تعلیم حاصل کی میں نے۔ پہلا اسکول کون سا تھا اور کہاں تھا؟ پہلا اسکول سیالکوٹ میں تھا، گھر کے نزدیک۔ اس کا نام ہے جناب شمسی ہائی اسکول، ابھی تک موجود ہے اور وہ انٹر تک ہو گیا ہوا ہے۔ تو وہاں بھی بچے اچھے خاصے کافی بچوں کی تعداد ہے جہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ میٹرک کے پہلے کی تعلیم اور مشاغل کیا تھے؟ مشاغل تو کھیلنا کودنا ہی تھا زیادہ تر، اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر کرکٹ سے تو میں دور بھاگتا تھا۔ فٹ بال اور ہاکی میں زیادہ شوق تھا مجھے، اور انٹر اسکول ٹورنامنٹ میں حصہ لیا۔ ایک یہاں کلب ہوا کرتی تھی، اس کا نام تھا کرسنٹ کلب، اس میں جا کے کھیلا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اسی شوگر کے بیچ میں وقت گزر گیا۔ میٹرک کے بعد کون سے مضامین پڑھے، کن میں زیادہ دلچسپی تھی؟ میں نے میٹرک کے بعد تو انٹر کیا، انٹر کے بعد پھر بی اے کی تیاری کی، تو انہی مضامین کے بیچ میں لگا رہا۔ لیکن ساتھ ہی مجھے جاب مل گئی، نوکری مل گئی، تو میں پی ایف کالج پشاور میں اپوائنٹ ہو کے تو وہاں نوکری شروع کر دی میں نے۔ دبئی میں ہمارے اسکول کو کب جوائن کیا؟ دبئی میں نے اس پاکستانی اسکول کو 1979 میں جوائن کیا تھا۔ نومبر دسمبر کا ٹائم تھا کوئی جب میں نے جوائن کیا تھا اس کو۔ اس زمانے میں اسکول کیسا تھا؟ آپ کے ساتھی اساتذہ کون کون تھے؟ اسکول کی حالت تو کافی خراب تھی، کیونکہ اسکول جو تھا یہ ٹوٹا پھوٹا تھا، بلڈنگ اس کی کافی خراب حالت میں تھی۔ تو میں چونکہ پی ایف کالج پشاور میں 20 سال نوکری کر کے گیا تھا، لہٰذا مجھے اسکولوں کا پتہ تھا اور کام کرنے کا بھی پتہ تھا۔ بہرحال جب میں نے اس کو جوائن کیا تو اس اسکول کی حالت دیکھ کر، اس کی بلڈنگ کی حالت دیکھ کر، تو میں بہت افسوس ہوا مجھے کہ یہ اتنا بڑا اسکول، اتنا بڑا پلاٹ، اتنے بڑی جگہ جو دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، اس کے بیچ میں یہ اسکول ہے، لیکن اس کی دیکھ بھال کوئی نہیں، اور اسکول کی طرح اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال وقت گزر گیا، میں نے جوائن کر لیا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اسکول کی بلڈنگ اتنی خراب حالت میں تھی کہ میونسپلٹی کی حکومت نے اس کو خطرناک قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے پوری بلڈنگ کے بیچ میں اسکیپ فولڈنگ لگا دی گئی تھی۔ اس کی چھتوں کے نیچے اسکیپ فولڈنگ کھڑی کر دی گئی تھی تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو اور کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ تو اس کے بعد وہ اسکول چلتا رہا، اور میٹرک کے ایگزام بھی ہوئے، دوسرے ایگزام بھی ہوئے، بچے کھیلتے بھی رہے اور بچے پڑھتے بھی رہے۔ اس زمانے میں ایک پرنسپل ہوا کرتے تھے جن کا نام میں بھول چکا ہوں، شیروانی پہنا کرتے تھے اور بڑے مخلص انسان تھے، اور تھے وہ جماعت اسلامی کے۔ جماعت اسلامی کا نام اس لیے لے رہا ہوں میں کہ یہ اسکول جو تھا یہ بنا ہی جماعت اسلامی کے ذریعے تھا، کیونکہ ہر استاد کی اپوائنٹمنٹ اور ہر پرنسپل کی اپوائنٹمنٹ راولپنڈی کے آفس جماعت اسلامی میں ہوا کرتی تھی، اور وہاں سے سلیکشن ہو کر یہاں لوگ آیا کرتے تھے، تمام ٹیچر وہاں کے تھے۔ تو اچھا کوئی وقت گزر گیا۔ بہرحال تو اس وقت جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت اچھے ٹیچروں میں شاہد صاحب تھے، چودھری جمیل صاحب تھے، چودھری صدیق صاحب تھے، اور بھی چھوٹے اساتذہ تھے۔ لیکن لیڈی ٹیچرز میں مسز ریاض تھیں، مہر منور تھیں، مسز شکیلہ تھیں،
اور مسز نور افشاں تھیں. یہ اس قسم کے ٹیچر تھے, بہت اچھے ٹیچر تھے اور محنتی ٹیچر تھے اور پڑھے لکھے ٹیچر تھے. تو اس کے بعد پھر یہ اسکول چلتا رہا, اسکیپ فولڈنگ موجود رہی, اور کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اس اسکیپ فولڈنگ سے تنگ آ کر پوٹا کیبن جو تھے وہ گراؤنڈ میں رکھنا شروع کر دیے تھے. تو پھر پوٹا کیبنز کے بیچ میں کچھ عرصہ کلاسیں چلتی رہیں, لیکن وہ بھی ایک قابل استعمال نہیں تھا, کیونکہ اس میں بھی کئی دفعہ آگ لگ چکی تھی پوٹا کیبن میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. کب تک اسکول سے وابستہ رہے؟ 30 سال اسکول سے میں وابستہ رہا. 2011 میں نے ریٹائر ہوا وہاں سے, اور ٹھیک ٹھاک وقت گزرا. بہت محنت کی, ڈبل شفٹ اسکول چلتا تھا, کیونکہ وہاں کی وزارت تعلیم نے لڑکیوں کو الگ اور لڑکوں کو الگ رکھنے کا آرڈر دیا ہوا تھا. لہٰذا پھر ایک ٹائم پر لڑکیوں کا اسکول ہوتا تھا اور دوسرے ٹائم پر لڑکوں کا اسکول ہوا کرتا تھا. تو میں دونوں شفٹوں میں کام کرتا تھا. آج کل آپ کا قیام کہاں ہے؟ آج کل سیالکوٹ میں ہے قیام میرا, اور اپنے بال بچوں کے بیچ میں رہ رہا ہوں. بس اسی طرح وقت گزر رہا ہے اللہ اللہ کرتے کرتے. کیا پرانے ساتھی اور اسٹوڈنٹس رابطے میں ہیں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں ابھی تک. وہاں کے کوئی نہیں ہے, البتہ جو پی ایف کالج میں تھے وہ مل جاتے ہیں کبھی کبھی. وہ تو پہنچے ہوئے ہیں ایئر کمانڈور کی پوسٹوں پر پہنچے ہوئے ہیں. ان سے کبھی ملاقات ہو جائے تو وہ یاد کرتے ہیں, تو سلام دعا ہو جاتی ہے. اب موجودہ زندگی میں کیا مشاغل ہے؟ موجودہ زندگی میں صرف پڑھائی ہے, اللہ اللہ کرنا, قرآن شریف پڑھنا, دینی کتابیں پڑھنی, تفسیر پڑھنی, یہ چیزوں میں وقت گزر رہا ہے آج کل. تو آبدہ اصل بات یہ تھی کہ جب ہمارا اسکول جو تھا, یہ اس کا نام تھا پہلے پاکستان اسلامیہ سیکنڈری اسکول دبئی. اس کے بعد اس کو تبدیل کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا پاکستان ایجوکیشن اکیڈمی دبئی. بہرحال نام تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں, لیکن بلڈنگ کی حالت بہت خراب تھی, جس کی وجہ سے لوگ بہت باتیں بناتے تھے, اور خاص طور پہ پاکستانی آ کے پوچھتا کرتے تھے کہ تمہارے سامنے انڈین ہائی اسکول ہے جو اتنا ایک خوبصورت اسکول ہے, تو تمہیں کیا مصیبت ہے کہ تم اس اسکول کی بلڈنگ کو نہیں بناتے. تو ہمارے حاجی اشرف صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ چیئرمین تھے ہمارے, اور یہاں کے بزنس مین تھے, سونے کا کاروبار تھا ان کا. ان کو جو ڈیلیگیشن آتے تھے پاکستان حکومت کی طرف سے, وہ کہا کرتے تھے کہ حاجی صاحب آپ اپنے اسٹور کی جو جھاڑو دیتے ہیں نا, اس کی تھوڑی سی خاک ہمیں دے دیں تو ہم اس سے ہی بلڈنگ بنا دیں گے. تو اللہ نے کیا, بس گزرتا گیا اور اسکول چلتا رہا. تو ایک وقت آ گیا کہ ہمیں ایک جو سیکرٹری تھے وہ وہاں سے مل گئے, اسلام آباد سے تھے وہ, دبئی کے اور پاکستانی تھے, لیکن پائلٹ تھے, جہازوں کے پائلٹ تھے. تو وہ مل گیا اور وہ وہاں سے اسلام آباد سے ان کو دبئی بھیجا گیا. انہوں نے آ کر ٹیک اوور کیا. بندہ بڑا قابل ہے, ابھی تک زندہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی تندرستی دے. تو اس نے بہت محنت کی اس اسکول کو چلانے کے لیے. اس نے آ کے اس کی کافی چیزیں تبدیل کی, سلیبس کو درست کیا, اساتذہ اچھے سے اچھے چن کر لانے شروع کر دیے. تنخواہ کا اسکیل جو بہت ہی برا تھا وہ بڑا اچھا کیا. ان کی تعلیم کے مطابق, ایجوکیشن کے مطابق ان کی تنخواہیں رکھی گئیں, اور انسینٹیو بھی بہت سے دیے گئے. جیسے کسی کا رزلٹ آ وہ 100% پہ آ گیا. تو اسی طرح اسی محمد غوث چودھری صاحب جو تھے, انہوں نے آ کے اسکول کو کافی اوپر تک لے گئے. ان کی جو دورے ملازمت تھی, ملازمت تو نہیں تھی, بہرحال ٹیمپرری کام تھا ان کا آنرری کام کرتے تھے. تنخواہ وہ وہاں ایئر فورس سے لیتے تھے, لیکن اسکول سے کچھ نہیں سے لیتے, کوئی ایک پیسہ بھی نہیں سے لیتے وہ. تو انہوں نے آ کے تو پھر اسکول کو بنایا. پھر بینک, یہاں کے پاکستانی بینکوں سے توجہ کی گئی اور ان سے لون کی بات کی گئی, تو وہ ان سے لون لیا گیا. اور پھر اس کے بعد کچھ اسکول سے پیسہ بچایا گیا اخراجات کم کر کے. تو اس سے پھر یہ بلڈنگ کا کام شروع ہو گیا, اور اللہ نے کیا کہ ایک خوبصورت بلڈنگ
بنی اور جو پاکستان نہیں بلکہ اسلامی طرز تعمیر پہ تھی. اس کو جب کمپلیٹ ہو گئی تو اس کو اوپننگ کرنے کے لیے ہم نے ان کو جنرل ضیاء الحق صاحب کو بلایا کہ وہ آپ آ کے اس بلڈنگ کی اوپننگ کی کرے. تو ان کے تھرو یہ اوپننگ ہوئی. بہت اچھی بلڈنگ ہے. اسی دوران پھر اس اسکول کے بیچ میں ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی, اس کو 3 منزلہ مسجد بنایا گیا, پکا مسجد بنائی گئی اور خوبصورت اس میں ٹوائلٹ وغیرہ بنا کے رکھے گئے, اور وہ بھی ایک نیکی کام تھا. تو نیکی میں اس میں بھی کسی پاکستانی نے کوئی مدد نہیں کی, یعنی مالی مدد جس کو کہتے ہیں, وہ کوئی مدد نہیں کی سوائے ایک ملک ریاض کے جو بحریہ ٹاؤن والے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے 50 لاکھ پاکستانی اس مسجد کے لیے دیا, جو کہ ہم نے اس کے اوپر خرچ کیا, اور اس کے اوپر یہ سارا بندوبست جو تھا اس کا کیا گیا. غوث چودھری صاحب نے آ کر اساتذہ کی تنخواہیں بڑھائیں, اساتذہ کو انسینٹیو دیے, انعامات ملنے شروع ہو گئے, اور پھر یونیفارم کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر تعلیم کی طرف توجہ دی گئی, اور رزلٹس جو تھے وہ 100% پہ چلے گئے. تو اللہ کا شکر ہے اب تک وہ اسکول بھی قائم ہے, غوث چودھری صاحب بھی قائم ہیں, لیکن وہ اب اسکول کے سیکٹری نہیں ہیں. اب پرانا بورڈ جو تھا جس میں مسرت حسین اور راشد اشرف وغیرہ تھے, یہ سارے شامل ہیں وہ جو اب چلا رہے ہیں اسکول کو. اصل میں بات یہ جو ہے نا وہ ہے یہ کہ اس اسکول کو چلانے میں غوث چودھری صاحب کی بہت محنت لگی ہے, اور انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے چلایا, اور بہت ہی خوشی سے اساتذہ بھی آئے. اور اساتذہ کا تعلق میں نے جیسے بتایا کہ جماعت اسلامی سے زیادہ ہے, وہ اس لیے کہ یہ چلے ہی اسی طرز طریقے پہ سے ہے, کیونکہ ان کا دفتر تھا, وہاں سے اپارٹمنٹ ہوتی تھی. مولانا مرحوم مودودی صاحب جو تھے وہ بھی اس میں دلچسپی لیتے تھے, اور پھر اس کے بعد اس اسکول کے بیچ میں مختلف مخیر حضرات جو تھے وہ بھی آتے رہے اور اس کے بیچ میں حصہ ڈالتے رہے اپنا. پھر اس غوث چودھری صاحب چونکہ ایک ورکنگ پائلٹ تھے, اسکواڈرن لیڈر ان کا رینک تھا, تو ان کی واقفیت بہت تھی. پاکستان ایئر فورس میں بھی وہ رہے تھے, اور پاکستان ایئر فورس میں بھی ان کا ایک نام تھا کہ انہوں نے جب پوری فیملیز کو ڈھاکہ جب فائل ہوا تو پوری فیملیز کو راتوں رات اپنے جہاز C-130 میں بٹھا کر کراچی لا اتارا تھا. تو اس میں بھی ان کو کافی اپریشیشن ملی تھی. تو ان کی واقفیت کی وجہ سے یہاں بہت چیدہ لوگ آنے شروع ہو گئے اور وزٹ کرنا شروع ہو گئے, جس میں ڈاکٹر A.Q. خان صاحب بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغفرت کرے, وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے بھی اس میں کافی دلچسپی لینی شروع کر دی. تو اس طرح یہ اسکول جو تھا اس کا ایک نام بن گیا اور ایک نام پیدا ہو گیا. یہی ہے ساری چھوٹی سی ہسٹری. ایک باقی اگر کوئی چیز یاد آئے آپ کو تو آپ بالکل بے فکر ہو کر مجھے کال کر سکتی ہیں, اور یا سوال بھیج سکتی ہیں واٹس ایپ پر, وہ میں انشاءاللہ اسی طرح جواب دے دوں گا. البتہ ایک بات ضرور میں نے کرنی ہے کہ 30 سال میں نے اس اسکول کی خدمت کی ہے, اور 30 سال میں میرا کہیں کسی جگہ پہ بھی کوئی نہ شکایت ہے اور نہ میں نے کسی کی جگہ ہیرا پھیری کی ہے. یہ بات جو مینجمنٹ آئی ہے نئی, ان کے میٹنگ کے بیچ میں بیٹھ کر میں نے بلند دوہل کہہ دی تھی کہ بھی اگر میری طرف سے کوئی بھی آپ کو کوئی شکایت ملے کہ میں نے یہ کیا کام کیا ہے یا یہاں ہیرا پھیری کی ہے یا کوئی پیسہ دھیلا ہے میں نے ادھر سے ادھر کیا ہے, تو میں ذمہ دار ہوں, اور بالکل میں آپ سے اپنی گریجوٹی کے بارے میں یا اینڈ آف سروس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. تو وہ انہوں نے میری روک لی. اینڈ آف سروس جو تھی, گریجوٹی جو تھی, وہ ساری انہوں نے میری روک لی. 30 سال کی میری محنت تھی اور وہ مجھے نہیں دی گئی انہوں نے. تو اس کے بعد میں نے ان سے بہت منتیں سماجتیں کی, لیکن کسی نے کوئی نہیں سنی میری بات. حکومت تک گیا ہوں, حکومت کی پراس قوانین ہیں, وہ کہتے ہیں 2 سال کے اندر آپ کوئی کام کیس کر سکتے ہیں تو وہ سنا جائے گا. 2 سال گزر جائیں گے تو وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو وہاں بھی میری کوئی سنائی نہیں ہوئی, کسی نے کوئی بات نہیں سنی. لہذا میں خاموشی سے
اپنے یہاں سیالکوٹ میں گھر میں بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کرنے لگ گیا. باقی ابھی تک مجھے کسی نے کوئی اس میں جواب نہیں دیا کہ میری گریجویٹی کا کیا بنا، کہاں گئی کہاں نہیں گئی، کیونکہ وہ اچھے خاصے پیسے بنتے تھے اور میرا بڑھاپا جو تھا وہ میرے بچوں کے ساتھ اچھا گزر سکتا تھا، لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا. بہرحال یہ جانے، بورڈ جانے اور اسکول جانے، میں خوش ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جہاں تک اور کسی چیز کا تعلق ہے، کسی اور کچھ چیز پوچھنی ہو آپ نے تو بے شک پوچھیں. اساتذہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. میں کبھی کبھی وزٹ کرتا رہا ہوں دبئی کا، جب میرا بیٹا وہاں تھا تو میں ملتا رہتا تھا، اسکول بھی جاتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے اسکول بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب میں تو آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، کیونکہ آپ نے یہ جو کام شروع کیا بہت اچھا ہے اور بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے سلیکٹ کیا ان سوالوں جوابوں کے لیے. تو وہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ سامنے ہوتی، مجھ سے سوال کرتی اور میں آپ کو جواب دیتا. لیکن بہرحال جو کچھ بھی مجھے یاد تھا یا جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اگر اس کے بیچ میں کسی کوئی غلطی ہو یا کسی کی دل آزاری ہو تو مجھے معاف کر دینا. اللہ حافظ اور اللہ نگہبان.